اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اور طالب علموں، السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجمی کا لین دین تھا اور ایک بدو کا لین دین تھا۔ وہ شخص جو ہے گھر جا رہا تھا اور آپ کو فرمایا، آپ کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں گھر سے کچھ چیزیں لے کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے وعدہ کر لیا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں پہ ہوں گا۔ اور 3 دن گزر گئے، اس کو بدو کو یاد نہیں رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ نبھایا اور 3 دن تک وہیں پہ کھڑے رہے۔ آپ پوری تاریخ میں گھوم لیں، ایسی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ وہ شخص جو گھر جا کے بھول گیا، 3 دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے اور اس وعدے سے ایک پائی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے اور ادھر ٹھہرے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ ہم ٹھیک ہے لفاظی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، معجزات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن کردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اعمال کیا تھے، ہماری نوجوان نسل کو نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ اگر جان گئے تو یقیناً عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد قیدی ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب قیدیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو وہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور تھوڑے سے تنگ تھے، وہ قیدی تھے نا آخر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خونی رشتہ تھا، چچا تھے، تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی۔ خون کا رشتہ ڈیفینیٹلی، خون کا رشتہ کسی حد تک جنواتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اصحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، تو انہیں کہا تھا عباس کی رسیاں جو ہے ڈھیلی کر دیں، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جائیں، اگر ڈھیلی کرنی ہے تو تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں اور اگر نہیں کرنی تو پھر کسی کی نہ کریں۔ بڑے یہ باتیں اگر سنتے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، سب نے واقعے سنے ہوئے ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب خون بہہ رہا ہو، جب لوگوں نے آوازیں کسی ہوں، جب آوارہ لوگ پیچھے پڑ گئے ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے کہا بھی جا کہ تم کہو تو میں اسے جو ہے نا ان کو ملیم میٹ کر دوں، پہاڑوں کو اوپر گرا کر ان کو بسم کر دوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ رحمت تھے۔ تو یہ چند واقعات لازم بات ہے اگر شروع کر دیں تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں میرے آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں، ہر روز کوئی واقعہ ہم سنیں اور ذرا سوچیں کہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلے لیے، کیا ان کی سیرت تھی اور کیا ہم ہو گئے ہیں۔ افسوس ہے ہم کیا ہو گئے ہیں۔ ہم مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی مسلمان، کراچی سے لے کر پشاور تک 1 کلو خالص دودھ نہیں ملتا، جھوٹ اور فریب ہے، دغا ہے، ہر برائی شاید ہم میں آ چکی ہے۔ سچ بولنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی، جھوٹ بولنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ ذرا غور کریں کہ ہم ٹھیک ہے بہت سارے جشن بھی منا لیتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، بہت ساری تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال، ان اعمال کو ہم دیکھیں کہ جس کی وجہ سے صحابہ نے من و عن اس کے عمل کیا اور پھر دنیا میں کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی۔ رومی اس وقت سب سے بڑی طاقت تھے، آئے تھے، لیکن لڑنے کی جرت نہیں ہوئی کیونکہ کردار تھا، طاقت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھیں، اقوال کو ذرا دیکھیں۔ کل بھی ایک خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کسی نے بچایا کہ اگر آپ سچ پر ہوتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے، صلح کی خاطر
کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اگر آپ کی عزت میں کمی آتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، آپ حق پہ ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ صلح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، لڑائی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ کاش لڑائی کرنا چھوڑ دیں، صلح اور امن کی طرف آ جائیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سچ پہ ہوں اور اگلا بندہ جھوٹا ہے، لیکن صلح کی خاطر آپ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے نا تو قیامت کے روز مجھ سے آ کے لے لینا۔ کیا باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اقوال ہیں، اور کتنے خوبصورت اقوال ہیں۔ یقین جانیں کہ بڑی بڑی کتابیں اگر کھول لیں، آج کی لکھی ہوئی کتابیں کھول لیں، لیکن ان کے پیرلل آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس وقت کتنے بڑے درس دیے۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتا جھوٹ۔ مومن باقی گناہ تو کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر ہم جھوٹ کو کیوں صحیح حق سمجھتے ہیں؟ ہم جو ہے ملاوٹ نہیں کر سکتے، جو ملاوٹ کرے گا ہم میں سے نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال اور سیرت کو شاید ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمیں بیٹے جس روپ میں ہیں، جس شکل میں ہیں، جہاں بھی ہیں، سب سے بڑا فرم ہو جانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے عمل کیا ہے اور جو قول ہے اس پہ سب سے زیادہ توجہ دیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ساکت وہ سیارہ۔ تو گفتار، تو صرف باتیں کرنے والا ہے، اور وہ کردار تھے آپ کے آبا جو تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے، وہ صرف باتیں نہیں بناتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اور تو ساکت وہ سیارہ، تو پڑا ہوا ہے، تو پڑا ہوا ہے، ویڈیو گیمیں کھیلنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ سیارہ، وہ متحرک تھے، وہ عمل کی دنیا میں متحرک تھے۔ یہ ہمارے آبا تھے۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ میراث جو ان سے ہمیں ملے تھی اپنے آبا سے، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہمیں اصحابہ کرام سے، جو اولیاء کرام سے، جو ائمہ کرام سے ہمیں وراثت ملی تھی، اس کو ہم نے گنوا دیا۔ تو پھر ہمارا انجام یہی ہونا ہے کہ آسمان سے زمین پر دے مارا ہے۔ چند پیسوں کی خاطر ہم جو ہے اپنی عزت فروخت کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایریاں رگڑتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی ایک ہی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، جو کردار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث ہم پہ لیے چھوڑی ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف تقریروں تک نہیں، صرف یہ کلابیں نہ ملائیں، بلکہ ایک چھوٹی سی بات پہ بھی عمل کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پوری قوم، پوری مسلم امہ اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ بیٹے، السلام علیکم۔